لیکن آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ اسد عمر صاحب کو یا ان کے ساتھیوں کو اچھا نہ لگے، لیکن یہ موضوع بھی جو ہے، اس موضوع پہ گفتگو بھی آپ کو سننی چاہیے۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ آج کرونا وائرس کے باعث جو صورتحال ہے، اس کے باوجود آج پاکستان بھر میں کراچی سے لے کے خیبر تک آج میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں، اور ان مظاہروں میں ہر شعبہ ہے زندگی نے حصہ لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے جب سے میر شکیل الرحمان کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا، نہ ابھی تک ان پر مقدمہ درج ہوا ہے، نہ کوئی ریفرنس دائر کیا ہے نیب نے، لیکن ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تمام سیاستدان جو ہیں، انہوں نے میر شکیل الرحمان کی حمایت، پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے تمام علماء جو ہیں انہوں نے میر شکیل الرحمان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے ممتاز ماہرین قانون، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، پاکستان بار کونسل کے عہدیداران، لاہور ہائی کورٹ بار، سندھ ہائی کورٹ بار، بلوچستان ہائی کورٹ بار، پشاور ہائی کورٹ بار، غرض پاکستان بھر کی جو بار ایسوسی ایشنیں ہیں، انہوں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تمام قومی سطح کی اور عالمی سطح کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، کچھ ماہرین قانون سے، ان سے پوچھیں گے کہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیوں کیا گیا اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چودھری اعتزاز حسن صاحب سے۔ ان سے نہ صرف بات کریں گے ہم میر شکیل الرحمان کے کیس پہ، بلکہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل کرونا وائرس کے باعث بہت سے لوگوں نے اپنے آپ پہ بندشیں لگا رکھی ہیں، تو چودھری صاحب نے بھی اپنے آپ پہ کچھ بندشیں لگا رکھی ہیں، تو وہ ان بندشوں میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اسٹے ایٹ ہوم کے فارمولے پہ عمل درآمد کیسے کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس فارمولے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں چودھری صاحب کی رائے کیا ہے۔ تو چودھری اعتزاز حسن صاحب سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ چودھری صاحب یہ آپ سے جاننا ہے کہ ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث بہت سی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندشیں ہیں، اس کے باوجود آج پاکستان بھر میں میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کیس کو جانتے بھی ہیں، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف جو الزامات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے آپ کے خیال میں بطور ایک ماہر قانون کے؟ جو میر شکیل کے خلاف کیس ہے وہ تو ایک بڑا کمزور کیس ہے، اور اس کی جو استدعا کی تھی ضمانت کی، وہ مسترد ہونا تو بالکل ہی مطلب یقین نہ آنے والی بات ہے کہ ایسے مقدمے کی جس میں بریت لازم ہو تقریباً جب ٹرائل ہوگا، پر اس میں ضمانت بھی نہ دے عدالت، کہ 34 سال پرانا مقدمہ ہے، ایک سول ٹرانزیکشن ہوا، پرائیویٹ سول ٹرانزیکشن 1986 میں، جی، جس کے تحت 7 مالکان تھے جو مشترکہ مالک تھے جی، 180 کنال زمین کی، ان کی سے خریدنے کا معاہدہ میر شکیل الرحمان نے کیا۔ خرید اس لیے نہیں سکتے تھے، وہ خرید اور فروخت کا عمل اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ قبل ازیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس زمین کو بمائے دیگران، بہت بڑی جو جوہر ٹاؤن کی اسکیم بنائی، اس میں حکومت نے ارادہ ظاہر کر دیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے، سیکشن 4 آف دی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جی، یہ نوٹیفیکیشن نکال دی، جس میں اس زمین کا بھی اندراج تھا۔ اور جب سیکشن 4 کی نوٹیفیکیشن ہو جائے اور یہ کوئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس میں LDA ہے، جی،
یہ گورنمنٹ سے یہ نوٹیفیکیشن کروا لے کہ اتنی یہ اس زمین پہ ہمارا ارادہ ہے اس کو لینے کا، تو اس کے بعد انتقال نہیں ہو سکتا کہ وہ انتقال ہو جائے زمین ان 7 مالکان سے اچھا شکیل الرحمان کو. لیکن یہ ملکیت کا حق بنیادی حق ہے آئین کے تحت، تو اس لیے ان 7 مالکان کی بہرحال ملکیت برقرار رہتی ہے تا وقت کہ یہ ایکوزیشن کی پروسیس پوری کمپلیٹ نہ ہو جائے اور وہ پھر بیچ دیں. اور اس وجہ سے اب یہ کوئی اس میں 2 سال لگے، 4 سال لگے، 6 سال لگے، لیکن لوگ تو جو بیچنا چاہتے ہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. جو بیچنا چاہتے ہیں ان کو وہ ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، مثال کے طور پہ وہ بیچ کے کوئی اور کس جگہ گھر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ ایک عام ہے ٹھیک ہے کہ irreversible irrevocable power of attorney، ایک ایسا مختار نامہ جس کی کو منسوخ نہ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے خریدار جو ہے وہ اختیارات لے لیتا ہے مالکان سے. ٹھیک ہے. میر شکیل نے 180 کنال پہ جو بھی حق ملکیت تھا ان 7 مالکان کا، وہ اس حوالے سے اس کی لے لی پاور آف اٹرنی، مختار نامہ لے لیا کہ آئندہ اس کو ان سے جب یہ خریدی جا سکے گی تو خرید لے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ اس کے بعد میر شکیل خود ان کی نمائندگی کرنے لگے کیونکہ وہ مختار عام بن گئے تھے اور وہ رقم لے چکے تھے. ان کا تو کوئی دلچسپی زیادہ نہیں تھی، ماسوائے یہ کہ آئینی قانونی طور پہ وہ 7 کے 7 لوگ ہی مالک رہے جی. پوری 180 کنال زمین میں، جس میں کی ایکوائر کرنے کی عوض میں ان کو 1/3 رقبہ ملنا تھا. جی. 180 کی لے کر ایل ڈی اے نے 54 کنال اور ذرا کوئی 2-2.5 کنال اوپر وہ میر شکیل کو بایا کو دینا تھا. جی. یہ ایل ڈی اے نے ان 7 مالکان کو دینا تھا. 7 مالکان نے آگے سے اس کے انتقال کروا دینا تھا جی. میر شکیل کے نام. یہ اب سب پارٹیز ان آبلیگیشنز میں بندھی ہوئی تھی. اب یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھا، اس میں کوئی سرکار کا معاملہ نہیں تھا، پرائیویٹ ٹرانزیکشن. اب وہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن جب ایکوزیشن سیکشن 17 کی بھی پروسیس ہو گئی اور ایکوزیشن پوری ہو گئی، تو اس وقت وہ میر شکیل الرحمان نے بطور جنرل اٹارنی اپنی بیوی اور بچوں کے نام وہ زمین کروا دی، جنہوں نے بعد ازاں وہ میر شکیل الرحمان کے نام کرا دی. اب یہ سمپل دیوانی کا نجی ایک سودا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور کچھ نہیں ہے. اب اس کے 34 سال بعد کیس بنا دیا ہے نیب میں، اور نیب بڑی تندری سے اس کی بیل بھی ضمانت بھی وہ بھی اپوز کر رہی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ایک شخص جس پہ ایف آئی آر 34 سال پرانا ہو، 10 دن پرانا ایف آئی آر ہو تو وہ مشکوک ہو جاتا ہے. ادھر ریفرنس بھی ابھی نہیں ہوئی، لیکن انکوائری کھولنے کا آرڈر اور وارنٹ آف ارسٹ کا آرڈر 34 سال بعد نکالا گیا ہے. تو یہ
بنیادی طور پہ تو اس وقت ضمانت کے لیے یہ واضح سی باتیں ہیں جس پہ اس کی اچھا ضمانت ہونی چاہیے تھی. چوئی صاحب، آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ابھی تک نیب نے نہ کوئی مقدمہ قائم کیا ہے، نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا ہے شکیل الرحمان کے خلاف. اس کے باوجود شکیل الرحمان نیب کی حراست میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اب تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. ہائی کورٹ نے اس کو رعایت نہیں دی، پر جو واقعات ہیں میں نے بتا دیا آپ کو، اس کے تحت اس کو یہ رعایت تو ملنی چاہیے تھی، بالکل ملنی چاہیے تھی. لیکن نیب نے بہت سارے کیسز میں نیب میں یہی ہے کہ نہ ایف آئی آر کرائی ہوئی ہے، نہ ریفرنس کرائی ہوئی ہے. بندوں کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر تفتیش شروع کرتے ہیں. کئی دفعہ سپریم کورٹ آبزرویشن دے چکا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، پہلے پکڑتے ہو پھر تفتیش شروع کرتے ہو. جی تو وہی اسی چنگل میں اور اسی مشکل میں یہ شکیل الرحمان بھی آ گیا ہے. پر یہ کوئی نیب کا طریقہ کار ہی انداز ہی انوکھا ہے، اور بہرحال ہے وہ یہ، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے. چوئی صاحب، آپ اتنے پرانے وکیل ہیں، اتنا زیادہ نیب کے کیسوں کو آپ نے ڈیل کیا ہے، تو اس طرح کی کوئی مثال پہلے ہے کہ بغیر مقدمے کے، بغیر ریفرنس کے بندہ جو ہے اس کو آپ کمپلینٹ ویریفیکیشن کے مرحلے پہ آپ اندر رکھیں؟ یہ نیب کی نظیریں ہیں. اچھا نیب کی نظیریں ہیں. وہ شرجیل میمن ہو، ڈاکٹر آصف حسین ہو، وہ ہمارے تو بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہی اسی طرح ہے. اور سیاستدانوں کے ساتھ تو طریقہ یہ ان کا ہوتا ہے. یہ لیکن غلط ہے، یہ آئینی طور اعتبار سے غلط ہے. اور پر نیب کا کوئی نخرہ اٹھا لیتے ہیں پروسیکیوشن ایجنسیز کے طور پہ عدالتیں بھی، ورنہ تو اس پہ ریمانڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اس